بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ جب تک معیشت کا پوری طرح سے گلا گھونٹ نہیں دینا تب تک بیٹھنا نہیں ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا اقتدار تو جا ہی رہا ہے، اسی لیے اب یہ ملک میں انتشار، ہنگامہ آرائی اور کیوس چاہتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ نئی خبر یہ ہے کہ جی ایک آڈیو لیک ہے، اور یہ آڈیو سامنے آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر اس کا بڑا ذکر ہے۔ عمران خان صاحب کی آڈیو کسی اہم شخصیت کے ساتھ، اور جناب یہ اب سپریم کورٹ اس سے پہلے کہ فیصلہ دے، سپریم کورٹ کوئی توہین عدالت کا معاملہ لے کر چلے، تو اس سے پہلے چیف جسٹس کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ آڈیو کسی بھی وقت چلائی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جی رات گئے آ سکتی ہے، یا اس ہیئرنگ کے دوران آ سکتی ہے، اس کے بعد آ سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک نیا ہتھکنڈا ہے کہ حکومت، کبھی ایسا ہوا ہے کہ حکومتیں چیف جسٹس کے خلاف پمفلٹ چھپائیں؟ تو یہ اب باقاعدہ پمفلٹ چھپ رہے ہیں، مشین سے نکل رہے ہیں، اس کی ویڈیوز ہیں کہ وہ کس طرح سے چھاپے جا رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ مدر ان لا از ناٹ دا لا، اور اس طرح سے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کیونکہ ایک مبینہ طور پر امرتا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ کی کوئی آڈیو لیک ہوئی، کسی خاتون سے بات کرتے ہوئے وہ آڈیو سامنے آئی، تو اب اس کو بنیاد بنا کر عجیب و غریب کام کیے جا رہے ہیں، عجیب و غریب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آڈیو اگر آ جاتی ہے، فرض کیجئے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا اس کی وجہ سے قانون اور آئین کی کتابیں بند کر دی جائیں؟ ابھی تک جتنی آڈیو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں، اس سے کیا اثر ہوا ہے، کتنا فرق پڑا ہے؟ لوگ اب اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو۔ آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو چلیں۔ یہ جو آڈیو ویڈیو پروڈکشن ہے نا، اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اب اس سے پہلے جو آڈیو آئی تھی، اس میں کیا تھا؟ جو مبینہ طور پر جی عمران خان صاحب کی نیب میں حراست کے دوران جو آڈیو آ گئی تھی، مسرت چیمہ صاحبہ سے وہ بات کر رہے ہیں وکیل کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی اس وقت بھی اتنے خدشات ہیں کہ جی کوئی آپریشن ہونے والا ہے۔ آپ سوچئے، رات گئے، کیونکہ اس حکومت کا کوئی پتہ نہیں۔ ویسے تو یہ ایک مسلسل ایک آپریشن انہوں نے پیدا کر دیا ہے، کسی کے بھی گھر جا کر، کسی بھی گھر گھس کر، اور وہاں سے لوگوں کو اٹھا لو۔ کوئی نہیں مل رہا تو اس کے بیٹے کو اٹھا لو۔ ابھی تحریک انصاف کے رہنما گھر چھاپا مارا، وہ نہیں ملے تو ان کے 16 سالہ بیٹے کو ساتھ لے گئے ہیں۔ کون سا قانون، کون سا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کون سے ملک میں ایسا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا بنا دیا اس ملک کو کہ جناب کوئی نہیں مل رہا تو اس کے گھر سے اس کے گھر والوں کو اٹھا لو، جا کے توڑ پھوڑ کر دو، ہر چیز تباہ و برباد کر دو، سڑکوں سے لوگوں کو اٹھا لو، گاڑیاں توڑ دو، کچھ نہیں چھوڑنا اس ملک میں۔ اتنی ہنگامہ آ رہی، اوپر سے آرڈرز ہیں کہ سب اڑا کے رکھ دو، تباہ کر دو، کچھ نہیں ہو چلا، بس نوکری چاہیے تو یہ کام کر دوڑو۔ اس طرح سے یہ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، اتنا زیادہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ان کی پالیسیز بنا رہا ہے۔ لیکن یہی ہوتا ہے کہ جب اقتدار جا رہا ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جی کبھی عمران خان صاحب کے گھر کے باہر وہ زمان پارک میں لوگ موجود ہیں، تو ان کو بھی ڈرانے کے لیے، جی عمران خان کو سائیکولوجیکل پریشر بنانے کے لیے کبھی پولیس وینز، پولیس کا گشت، بختر بد گاڑیاں جی آ گئیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، یعنی وہاں مسلسل گشت لگایا ہوا ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد کہ جناب وہاں ضرور جانا ہے، وہاں دیکھنا ہے۔ پھر اس طرح کی خبریں ہیں کہ جی وہاں سادہ کپڑوں میں لوگوں کو گھسایا جا رہا ہے کہ جا کر دیکھیں وہاں کون لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں، سارا کچھ کریں۔ کوئی جی جیو فینسنگ ہو رہی ہے، جی کون کہاں پر ہے، سب کی ویڈیو بنائیں، سب کی تصاویر ہوں۔ ایک عجیب ہنگامہ، ایک عجیب خوف میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش ہے، لیکن یہ بات بن نہیں رہی، اور لوگ اب اس طرح سے خوف کا شکار نہیں ہو رہے۔ اس کے باوجود کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کی چیخیں ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ اب اس لیے سوشل میڈیا کی بندش، یہ بھی معاملہ کہ سوشل میڈیا کو جس طرح بند کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں، پریشانی ہے کہ اچھا ابھی تک نہیں کھلا۔ پاکستان کی تاریخ میں، اور دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کے علاوہ شاید ہی کوئی اور ملک ہو جس نے اس طرح سے کیا ہو، ایک دفعہ اس لیول پر آ کر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یہ ایپس اور یہ سب کچھ ان کو بند کر دیا ہو اتنے عرصے کے لیے، اتنے طویل عرصے کے لیے۔ اور اگر ان کو یہ ہو کہ جی ہم نے 1% بھی یہ چیز ہونا کہ جی ہم نے اب عوام کے ووٹوں سے ہم نے آنا ہے، یہ الیکشن ہم نے عوام کی وجہ سے جیتنا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ عوام کو اتنا تنگ کریں گے، اتنا بے روزگار کریں گے، اتنا پریشان کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا خیال ہے کہ ہم نے انہی ہتھ کنڈوں سے آنا ہے، اب الیکشن وغیرہ تو ہم نے ہونے نہیں دینے۔ عمران خان صاحب نے خود انٹرویو میں ذکر کر دیا کہ اب یہ
مجھے یا تو قتل کریں گے یا نااہل کریں گے، اس کے علاوہ یہ الیکشن ہونے نہیں دیں گے، میری موجودگی میں یہ الیکشن کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اب لگتا ہے کہ اسی طرف معاملہ چل رہا ہے یہ، اسی لیے آپ دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا ایپس ساری بند، الیکٹرانک میڈیا تو کنٹرول میں ہے اس کا، تو جو کنونشنل میڈیا اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگ اب اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اب وی پی این کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے کیا کریں، کس طرح سے اس کا کوئی حل نکالیں۔ معیشت تو بالکل اس وقت روک دی انہوں نے، تو لوگ تو ان کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنا یہ دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کا اس وقت اور کوئی فوکس نہیں نظر آ رہا سوائے اس کے کہ لوگوں کو اٹھانا، لاپتہ کریں، غائب کریں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ معیشت یا عوام یا کوئی اس سے لینا دینا ان کا کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں تک آ گئے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں کہ تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، کالعدم کر دیا جائے، تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اب اس میں آئین کا آرٹیکل 17 کہا جا رہا ہے کہ آئین میں تو یہ ایک بڑا خاص پروسیس ہے، کیونکہ یہ بنیادی حق ہے ہر شخص کا اپنی رائے کا اظہار کرنا، پولیٹیکل پارٹی بنانا، اس سے جڑنا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان جماعتوں کے لیے بہت بڑی بدنامی ہوگی، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا مسئلہ آ جائے گا، کیونکہ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بلوچستان میں آپریشن بھی شروع کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی، اب عوامی نیشنل پارٹی کہلاتی ہے، آج تو ان کے ساتھ ہے، یہ نیب کہلاتی تھی، غالباً نیشنل عوامی پارٹی تھی، اس کو بین کر دیا گیا تھا اسی طرح سے، یہی جواز اس طرح کے بنا کر۔ تو ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کو آپ بین کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں بطور وزیر داخلہ، تو آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی وہ ہلاکو خان والا دور نہیں ہے کہ آ کر آپ لاشیں گرا دیں اور کھوپڑیوں کے انبار لگا دیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیں اور آپ کہیں گے جی بس ختم کہانی۔ اب یہ جس طرح آپ نے دیکھا سب سے زیادہ پریشر ان کو اس وقت فیل ہو رہا ہے ڈیجیٹل سوشل میڈیا سے، اس لیے اس کو بند کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں اس سے ہے کہ عوام کی رائے اور پھر انٹرنیشنلی ایک بین الاقوامی دباؤ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان پر دباؤ آ جاتا ہے کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، جتنا بھی وہ آنکھیں بند کر لیں، تو یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں بھارت کرتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، تو وہ بھارت نے اپنی اکانومی اور وہ چیزیں اور طرح بنائی ہوئی ہیں، اپنا کلاؤڈ اور طرح بنایا ہوا ہے، تو ان کا خیال ہے ہم بھی اس طرح سے کر لیں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں، کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہ ایسی سوچ حکومت کی ان کو بہت اندھیرے میں دھکیل رہی ہے، اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو باتیں کریں بین کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، تو پھر کون سی جمہوریت رہ جائے گی کہ جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے کر دیا؟ تو یہ اتنا آسان نہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ تو یہ جو آپریشن کا سوچا جا رہا ہے، نیا آپریشن، عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ جانا ہے، اس کے حوالے سے بھی خدشات ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کتنے لوگ نکلیں گے، کس طرح ان کو پکڑ دھکڑ کی جائے گی، کیا کیا جائے گا، پیش ہونے دیا جائے گا، نہیں ہونے دیا جائے گا، بہانہ بنایا جائے گا، یا کہا جائے گا جی عمران خان اکیلے آئیں، کوئی اور ساتھ نہ ہو، پھر ان کی جان کو خطرہ ہو۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرح بنائی جا رہی ہے، ایک تو عمران خان کو خوفزدہ کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے ایک مسلسل ایک تھریٹ رکھا ہوا ہے کہ پکڑیں گے، حتیٰ کہ یہ میں نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں سے یعنی چینل پر بیٹھ کر یہ کہلوایا جا رہا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ جی پھانسی تک ہو سکتی ہے، جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو عمر قید ہو سکتی ہے۔ یہ سب آپ سوچیں ذرا کہ اتنے لوگ پہلے جاں باق ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، لیکن دل نہیں بھر رہا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی پھانسیاں اور عمر قید اور یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کو یہ کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔